یہ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو ابن سبا کی اولادیں ہیں، یہ تو ان کا عقائد اچھے نہیں. آپ نے کہا یہ سب اسرائیلی ایجنٹ ہیں، جان بوجھ کے تاکہ ایران کے خلاف یہ سب ہو جائے. تو وہ ہم نے کہا کہ یہ سب اسرائیلی ایجنٹ ہیں، تو ہوشیار رہو. یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے، اسرائیل طاقتور ہو جائے. قبلہ، سب سے پہلے آپ کو ایران کے سب سے بڑے ایوارڈ امام خمینی ایوارڈ ملنے کی ہمارے چینل سرسی عزاداری کی جانب سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. قبلہ، امام خمینی ایوارڈ جو ہے آپ سے پہلے نیلسن منڈیلا کو بھی مل چکا ہے، ساتھ ساتھ شیخ زکزکی صاحب کو بھی اسی سال ملا ہے، آپ کو ملا ہے. آپ ہندوستان کے پہلے ایسے شخص ہیں جس کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس موقع پر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یا آپ اس ایوارڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس پہ خصوصی بات یہ ہے اور سب سے اہم کہ وہاں پر 80 ملکوں کے نمائندے موجود تھے وہاں کے اوپر، ماشاء اللہ. اور ان 80 ملکوں میں 14 لوگوں کو منتخب کیا گیا اس ایوارڈ کے لیے، اور اس میں 14 میں جو ہے وہ اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا. جبکہ اور بہت آیت اللہ جوادی عاملی بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کو اس طرح سے آیت اللہ زکزکی جو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو اسکالرس ان کو ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے آس پاس جتنے مسلم ملک تھے ان کو کسی کو نہیں دیا گیا تو ہندوستان کی ایک شخصیت. جی قبلہ، اس سے پہلے پاکستان میں بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا. ابھی تک پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. پاکستان، افغانستان ہے، ترکی ہے، قزاقستان ہے، آذربائیجان ہے، کون ہے سب جو ہے وہاں پر اس میں انہوں نے ہندوستان کو منتخب کیا. ہندوستان، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ہندوستان، ایرانیوں کو اور ایرانی حکومت کو ہندوستان سے لگاؤ جو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے شخصیت کو منتخب کیا. تو یہ سب سے اہم بات ہے اس میں. اور وہاں پہ سوال بھی یہ کیا گیا کہ بتائیے کہ گاندھی جی نے جو یہاں پر آزادی جو دلائی ہندوستانیوں کو، اور وہاں امام خمینی جو آزادی دلائی، ان میں ملتی جلتی کیا چیز ہے؟ اس میں کیا چیز ملتی جلتی ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو گاندھی جی نے اپنے زمانے کے جو سپر پاور تھے اس کو شکست دی اور اس کا مقابلہ کیا برٹشر جو اس زمانے کے سپر پاور تھے، اور امام خمینی جو اس زمانے کا امریکہ سپر پاور تھا اور اس کو سب کو جو سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اس کو شکست دی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ گاندھی جی نے بھی بغیر اسلحے کے فتح حاصل کی، اور امام خمینی بغیر اسلحے کے فتح حاصل کی، پر صرف پبلک پاور پر فتح حاصل کی. تو یہ دو چیزیں بالکل ملتی جلتی ہیں، اور وہاں کے لوگ گاندھی جی کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت مانتے ہیں. قبلہ، آج کی یوتھ اور سوسائٹی کو ہم امام خمینی کی سوچ سے کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کیا سیکھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، انہیں کے جو مین جو فکر امام خمینی کہلاتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ظالم کی حمایت نہ کرو اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہو. یہ ان کی فکر نہیں ہے، بلکہ ہمارے مولا علی علیہ السلام جو دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ کون علی ظالم خصبہ ولی المظلوم ہونا. دیکھو، ہمیشہ اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، جبکہ تھی پوری عالم اسلام کو وصیت کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا. تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ ہمیشہ ایران نے ہی کوشش کی ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی وہ مدد کرے، چاہے وہ کہیں کا ہو. اسی وجہ سے فلسطینی سے ان کا کوئی بارڈر نہیں مل رہا ہے، بلکہ مذہب بھی نہیں مل رہا ہے. وہ اہل سنت ہیں، یہ شیعہ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سنیوں نے ان کی مدد نہیں کی اور شیعہ مدد کر رہا ہے. اور حوثی بھی شیعہ ہے، لبنانی بھی شیعہ ہے. 3000 لبنانی شہید ہوئے صرف اسرائیل کی حمایت میں. اور آج بھی سعودی عرب جو غلام ہے ملک ہے، سعودی عرب جو غلام ملک ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، آج بھی اپنا کر رہا ہے. وہ آج بھی اپنا کر رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حوثی وہ ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ حوثی وہ جو فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور تو اس پر حملہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو فکر اسرائیل کی اور امریکہ کی وہی فکر سعودی عرب کی بھی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ دو، مظلوم کے مخالف رہو. تو یہ مسلمانوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ جو بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اسلام کا سعودی عرب کو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور اپنے جو عرب مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. جو عرب مسلمان ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. قبلہ، اس کے علاوہ آج کے دور میں مذہبی اور سیاسی اختلافات کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک علماء کے نظریے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ بڑھکائے جا رہے ہیں عام طور سے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ایران کو فتح حاصل اسرائیل کے اوپر، بہت سے جو لمبی داڑھی والے تھے مگر تھے اسرائیلی ایجنٹ. ارے یہ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو ابن سبا کی اولادیں ہیں، یہ تو ان کے عقائد اچھے نہیں. آپ نے کہا یہ سب اسرائیلی ایجنٹ ہیں.
مذہبی اختلاف پھیلانے کی کوشش جان بوجھ کے تاکہ ایران کے خلاف یہ سب ہو جائے. تو وہ ہم نے کہا کہ یہ سب اسرائیلی ایجنٹ ہے، تو ہوشیار رہو. یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے، اسرائیل طاقتور ہو جائے. بے شک یہ تو ہے. قبلہ اس کے علاوہ ہندوستان ایران کے جو کلچرل اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اس سے کافی ہمیں ہیلپ ملی ہے، یا پھر آگے اور کیسے انہی ایکٹیویٹیز دیکھیے ایران ہمیشہ دوستی چاہتا ہے، ہندوستان بھی سے دوستی ایران کی ہے. جس سے سب سے بڑا ثبوت وہ چابہار ہے کہ چابہار پہ اگرچہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان اس کا سخت مخالف تھا. اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ بالکل بند کر دیں. اسرائیل چاہ رہا ہے، امریکہ مخالف ہے، مخالف ہے، پاکستان مخالف ہے، پاکستان مخالف، کیونکہ وہ تو بالکل بہانے پہ ہے وہ. لیکن یہ کہ ایرانی حکومت نے ہندوستان کو پریفرنس دیا اور وہاں ان کا جو ہے وہاں پر قائم کیا، ان کے ہندوستانیوں کا اڈا قائم کیا وہاں کے اوپر. اس سے بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپس میں دوستی ہو ہے اور چاہیے بھی. قبلہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کے ایوارڈز کو سیاسی یا آئیڈیولوجیکل نظریے سے بھی دیکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے کسی بھی سیاسی شخصیت کو نہیں ملا ہے جی، جو زیادہ تر پیس کے لیے 14 لوگوں جو ملا ہے، کچھ ہیلپ کر رہے ہیں. 14 لوگ ملا تو کوئی بھی پولیٹیکل نہیں ہے. اچھا، نہ آیت اللہ زکزاکی پولیٹیکل ہے، نہ آیت اللہ جوادی آبری پولیٹیکل ہے، کوئی نہ ہم پولیٹیکل ہے. نیلسن منڈیلا وہ بھی پولیٹیکل نہیں ہے. ہاں بالکل کوئی بھی سیاسی نہیں ہے. جنہوں نے پبلک اور عوام کے لیے کام کیا اور ظالموں کا مقابلہ کر کے مظلوموں کا ساتھ دیا، انہیں کو ایوارڈ دیا گیا ہے. قبلہ ابھی حال ہی میں وندے ماترم کو 150 سال پورے ہوئے تھے، تو اس کے لے کے پارلیمنٹ میں بھی سیشن ہوا تھا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک شیعہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے وندے ماترم کے معنی کیا ہے یہ خود ہی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو جب تک معنی اس کے معلوم نہ ہو صحیح سے، آج کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. جو حامی ہے وہ کچھ اور معنی بتاتے ہیں، جو مخالف ہے وہ کچھ اور معنی بتاتے ہیں. مطلب ایک رائے نہیں، تو یہ اختلاف ہے، سیاسی اختلاف زیادہ ہے. اسی لیے کہ اس پر کوئی زبردستی نہیں تھوپتا چاہیے. بس اس کے ہر ایک کی مرضی ہے. جمہوریت ہے، آپ زبردستی کہیں کہ یہ کہو تو یہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے. مطلب جمہوریت کی کیا معنی ہے پھر ڈیموکریسی کیا چیز ہے؟ بہت بہت شکریہ.